السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان اردو ٹائم۔ پیش ہے ملک بھر سے آج کی کچھ خاص خبریں۔ بارش اور سیلاب سے تباہی، 22 ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر، 8 ریاستوں میں الرٹ جاری۔ جنوب مغربی مانسون کے اثر کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں گزشتہ کئی دنوں سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ اس سلسلے میں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے 14 جولائی کو مغربی ساحل، وسطی اور ملحقہ جزیرہ نما ہندوستان کے ساتھ 8 ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیشن گوئی کی۔ CWC فیلڈ فورکاسٹنگ نیٹ ورک کے مطابق آندھرا پردیش، بہار، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں 4 دریا سیلابی صورتحال میں بہہ رہے ہیں، جبکہ مہاراشٹر، آسام، بہار، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور اتر پردیش میں کل 18 دریا معمول سے اوپر۔ دریاؤں کی پانی کی سطح میں اضافہ کے پیش نظر کرناٹک، مہاراشٹر، تمل ناڈو، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آندھرا پردیش اور گجرات میں کل 31 بیراجوں اور ڈیموں کے لیے کیا گیا ہے الرٹ جاری۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں الفاظ کے استعمال کے حوالے سے نئی رہنما ہدایات جاری کی گئیں۔ پارلیمانی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اب ارکان جملہ جیوی، شکونی، جے چند، لالی پاپ، چنڈال چوکڑی، گل کھلائے، پٹھو اور کورونا اسپریڈر جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ایسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی قرار دیا جائے گا اور انہیں ایوان کی کارروائی سے حذف کر دیا جائے گا۔ کتابچہ کے مطابق لوک سبھا سیکریٹریٹ نے نکما، نوٹنگی، ڈھنڈورا پیٹنا اور بحری سرکار جیسے الفاظ کو بھی غیر پارلیمان زبان میں شامل کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بدسلوکی، دھوکہ دہی، ڈرامہ اور نااہل جیسے الفاظ کو بھی غیر پارلیمانی الفاظ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ سیکریٹریٹ کی جانب سے غیر پارلیمانی قرار دیے گئے الفاظ خون ریزی، خونہ، خیانت، شرمندہ، بدسلوکی، دھوکہ، چمچہ، چمچہ گیری، چیلا، بچکانہ پن، کرپٹ، بزدل، مجرم اور گھڑیالی آنسو، توہین، گدھا، ڈرامہ، گنڈا گردی، منافقت، نااہل، گمراہ کن، جھوٹ، انارکشٹ، غدر، گرگٹ، گنڈے، کالا دن، کالا بازاری، خرید و فروخت، فساد، دلال، داداگیری، بیچارہ، باپ کٹ، لالی پاپ، بے حس، بے وقوف، بحری سرکار اور جنسی ہراسانی جیسے الفاظ کو غیر پارلیمانی قرار دیا جائے گا اور انہیں پارلیمانی کارروائی کے ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے گا۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے ایک بیان میں کہا کہ صرف زندہ رہنا زندگی کا مقصد نہیں بلکہ انسان کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف کھانا اور آبادی بڑھانا یہ کام تو جانور بھی کر سکتے ہیں، طاقتور ہی زندہ رہے گا یہ تو جنگل کا اصول ہے، جبکہ طاقتور اگر دوسروں کی حفاظت کرے تو یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ خیال ہے کہ ملک میں ان دنوں آبادی پر بحث جاری ہے۔ حال ہی میں UN کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان جلد ہی آبادی کے معاملے میں چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ دریں اثنا UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آبادی کو ایک مذہب کا مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی، جس پر کافی لوگوں نے اعتراض ظاہر کیا۔ اگلے پیر سے آپ کو کچھ اشیاء خریدنے کے لیے اپنی جیب سے زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان پر اشیاء و خدمات کا ٹیکس یعنی GST جلد ہی بڑھنے والا ہے۔ گزشتہ ماہ منعقد GST کونسل کے اجلاس کے بعد حکومت نے متعدد اشیاء اور خدمات پر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ سے 18 جولائی سے روز مرہ کی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والا ہے اضافہ، کیونکہ اس دن سے GST کی نئی شرح ہوں گی نافذ۔ اس حوالے سے یہ بھی واضح رہے کہ بعض اشیاء کی قیمتیں ہوں گی کم۔ کینیڈا میں مہاتما گاندھی کا مجسمہ توڑا گیا، ہندوستانی سفارت خانے نے کیا تحقیقات کا مطالبہ۔ پولیس نے کہا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو کس نفرت انگیز تعصب کی بنیاد پر انجام دیا گیا۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ مجسمے پر ریپسٹ اور خالصتان جیسے ناگوار الفاظ بھی لکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کسی بھی قسم کی نفرت پر مبنی واقعے کو برداشت نہیں کرے گی۔ جو لوگ نسل، قومیت، زبان، رنگ، مذہب، عمر، جنس کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف قانون کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدمہ چلایا جائے۔ حیدرآباد میں نیوز کوریج کے دوران بارش کے پانی میں بہہ گئے رپورٹر ضمیر۔ واضح ہے کہ گوداوری دریا میں سیلاب کی وجہ سے 9 کسان پھنس گئے تھے۔ ضلع انتظامیہ نے ان کسانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے NDRF کی ٹیموں کو طلب کیا۔ اسی نیوز کا کوریج کرنے کے لیے 2 رپورٹر کار میں روانہ ہوئے۔ اس دوران ان کی کار کنال میں بہہ گئی۔ کار میں سوار ایک رپورٹر کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ضمیر کار کے ساتھ بہہ گئے۔ 36 گھنٹوں کے بعد نظر آ گئی ضمیر کی کار۔ ریسکیو ٹیم کی جانب سے کار نکالنے کی جا رہی ہے کوشش۔ تلنگانہ میں جاری مسلسل بارش کے پیش نظر ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے جمعرات 17 جولائی سے کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا، جن میں 34 MMTS ٹرینیں اور حیدرآباد و سکندرآباد سے چلنے والی 15 ٹرینیں شامل ہیں۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ کینیڈا پورٹ اور وجے واڑہ اسٹیشنوں کے درمیان چلنے والی 2 ٹرینوں کو جزوی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔
کشمیری عوام کے دل جیتے بغیر جنگجویت نہیں ہو سکتی ختم۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ جنگجویت کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کشمیریوں کے دل جیتے نہ جائیں اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع نہ کیا جائے۔ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا ہم پستے اور مرتے رہیں گے۔ گزشتہ شام جنگجو کے حملے میں جاں بحق ہونے والے پولیس افسر کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ سال 2020 میں اس کا بیٹا مارا گیا جس کو ملٹری نے مارا، اور آج افسوس یہ ہے کہ اس کو جنگجو نے مار دیا۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مہلوک پولیس افسر کے اہل خانہ کو معاوضہ دے تاکہ وہ عزت سے زندگی گزر بسر کر سکیں۔ بارش سے کرناٹک میں 32 اموات، 5 لاپتہ، 1062 مکانات کو نقصان، فوری راحت کاری کے طور پر 500 کروڑ روپے جاری، 14 گنجی مراکز کا قیام۔ بارش سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ بسوراج نے فوری طور پر 500 کروڑ روپے راحت کاری فنڈ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں بارش سے 32 افراد فوت ہو گئے اور 5 افراد لاپتہ، جبکہ 34 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 300 افراد کو بارش سے بچا لیا گیا ہے۔ بارش سے پریشان افراد کے لیے 14 راحت کاری کیمپس لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے ریاست میں 1062 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان میں 58 مکان پوری طرح زمین بوس ہو چکے۔ جن مکانات کو زیادہ نقصان پہنچا ہے انہیں فی کس 5 لاکھ روپے کا معاوضہ کیا گیا ہے۔ بارش سے گورگ اور جنوبی کنڑا اضلاع میں 8 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اڈپی میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل میسورو، ہاسن، کورگ، شیموگا اور منگلورو اضلاع میں موسلادھار بارش کے امکانات ہیں۔ ہریانہ میں قانون سازوں سے طلب کیا جا رہا ہے تاوان، گھوٹالوں اور بدعنوانی کا دورہ۔ کانگریس نے گورنر کو سونپا مکتوب کے ذریعہ کانگریس کے قانون سازوں نے گورنر کی توجہ ریاست میں نظم و نسق کی ابتر صورتحال، بدعنوانی اور بدامنی کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ریاست میں نظم و نسق کی صورتحال درہم برہم ہو چکی۔ ہریانہ کے شہریوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی فکر ہے۔ حکومت کی ناکامی پر عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، قانون سازوں سے تاوان بھی طلب کیا جا رہا ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔